महमूदिया चैनल पर दीनी, इस्लाही और रूहानी वीडियोस देखें। अभी सब्सक्राइब करें और खैर की बात आम करें। महमूदिया चैनल इल्म अमल की सदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यु'ज़ूनल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صدق الله العظيम. मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सूरह अहज़ाब की जो आयत इस वक्त हमारे सामने तिलावत की गई उसमें सबसे पहली आयत 58 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि जो लोग ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को जिन्होंने कोई गुनाह का काम नहीं किया हो फिर भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों ने अपने ऊपर बहतान और खुले गुनाह का बोझ उठा लिया है। खुलासा इस आयत करीमा का यह हुआ कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को बग़ैर किसी गुनाह और बग़ैर किसी जुर्म के तकलीफ़ देना, उनको सताना, उनकी ईज़ा के दर पे होना, ये एक ईमान वाले का काम नहीं है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ अहादीस में फरमाया। सहाबा से पूछा कि मुसलमान कौन? सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, न उसके हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे, न उसकी ज़ुबान से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे,
نہ اس کے اشارے سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کی کسی حرکت سے، حتیٰ کہ اس کی خاموشی بھی ایسی ہے کہ جہاں اس کو بولنا ہے اور وہ نہیں بولتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے ایذائے مسلم حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سی وعیدیں ارشاد فرمائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جہنم میں ایک پوری جماعت ایسی ہوگی جن کے بدن پر الگ الگ جگہ کھجلی ہو جائے گی، اور وہ اس کو کھجائیں گے مگر وہ کھجلی دور نہیں ہوگی، اور وہ کھجلی اور خارش اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ کھجاتے کھجاتے ان کی گوشت کو پھاڑ کر وہ ہڈی ان کے نظر آنے لگے گی، اتنا وہ پھر بھی وہ خارش ختم نہیں ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے ان سے کہ تم نے ایسا کیا کام کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ اس لیے کسی کو تکلیف پہنچانا بہت بری بات ہے، شریعت نے بالکل پسند نہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں کسی کی تکلیف دور کرنا اس کو شریعت نے بہت پسند کیا۔ حتیٰ کہ راستہ چلتے ہوئے اگر کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے ہٹا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ جیسا آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا کتنا ثواب ہوتا ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی اتنا ہی ثواب رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی تکلیف سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ اگر اپنی تکلیف سے تم نے دوسروں کو بچایا، کسی بھائی کو تکلیف پہنچے اس کے ڈر سے تم نے کوئی کام کرنا چھوڑ دیا، اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے تمہاری اپنی جان پر، کسی دوسرے پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو دوسرے کو اگر تکلیف سے بچائے تو یہ تمہاری اپنی ذات پر تمہارا صدقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی آیات میں، بہت سی احادیث میں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت کا، ان کے زمانہ خلافت کا یہ واقعہ ہے، ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر رو رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اس آیت میں تو یہ ہے کہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر کسی سبب کے تکلیف اور سزا نہیں دینی چاہیے، اور میں تو لوگوں کو سزا دیتا ہوں، میں تو لوگوں کو مارتا ہوں۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، اس آیت میں اللہ نے فرمایا بغیر مکتسب، سامنے والے نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے، پھر آپ اس کو ستائیں، وہ اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ اور آپ کو تو اللہ نے امیر بنایا ہے، آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ اگر لوگ اپنی ڈگر چھوڑیں، کوئی غلط کام کرے تو آپ تنبیہ فرماویں، آپ ان کو سرزنش کریں۔ تو آپ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، اس آیت کے تو مصداق وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے مسلمان بھائیوں کو اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، جس کو ہم تکلیف ہی نہیں سمجھتے۔ مثلا ہمارے نوجوان جب رات کو دیر سے کہیں ہوٹل سے آئے تو اب بائک کی آواز اتنی زور سے رکھتے ہیں کہ جو گاؤں میں جلدی سونے والے ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ بھی مسلمان کی تکلیف میں شامل ہے۔ کوئی آدمی، یعنی ایک تو بائک کا، گاڑی کا نارمل آواز ہے، اور ایک ہے باقاعدہ اس میں زور کی آواز پیدا کرنا، اور پھر ایسے وقت میں وہاں سے گزرنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو، لوگ سو رہے ہوں اس وقت نوجوانوں کا کھیلنا اور ان کو تکلیف پہنچانا، بغیر اجازت اپنی کسی دوست کی کوئی چیز لے لینا، حالانکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آئے گا، وہ اس کو ڈھونڈے گا، وہ پریشان ہوگا، گھر میں اپنے بھائی کی کوئی چیز، ابا کی کوئی چیز، باپ اپنے بیٹے کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نارملی گھر میں سب کو ایک دوسرے کی طرف سے اجازت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن کسی کی ایسی چیز جو اس نے منع کی ہوئی ہے اور وہ اس کی چیز اٹھا لینا اور استعمال کر لینا، تو ایسی بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں
جس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو ایذائے مسلم کے زمرے میں آتا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے. اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایمان والے کا تقاضا یہ، اس کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں. اور جو مسلمان شرعی طور پر کسی سزا کا مستحق ہے تو وہ سزا دینے کے لیے ہم کو اللہ نے نہیں کہا، اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے شریعت میں امیر چاہیے. مثلا زنا ہوا تو کیا سزا ہے، شراب پی لی تو کیا سزا ہے. ہم تو اس کو سمجھائیں گے، ہم تو برائی سے روکیں گے، ہم بھلائی کا حکم کریں گے. ہم کسی کو سزا نہیں دے سکتے ہیں. باپ اپنے بیٹوں کو تنبیہ کرنا چاہیں تو باپ کے لیے گنجائش ہے. باقی یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ماردھاڑ نہیں کر سکتے ہیں، سمجھانا چاہیے غلط راستہ اختیار کرنے پر. تو اس آیت کریمہ میں اوپر سے بھی یہی مضمون تھا. پہلے اللہ نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتے ہیں. پھر اس آیت میں یہ بیان کیا کہ جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اسی مضمون کو ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے عربی جملے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی فقط آذانی، اس نے مجھ کو تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو اگر ہم کسی مسلمان، چاہے وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، محلے میں ایسا آدمی ہو جو ہماری تکلیف کے جواب میں کوئی ایکشن، کوئی ری ایکشن نہ دے سکتا ہو، کوئی ہم سے بدلہ نہ لے سکتا ہو، لیکن اگر ہم نے اس کو ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو ستانا ایسا ہے گویا کہ مجھ کو ستانا، اور مجھ کو ستانا ایسا ہے گویا کہ اللہ کو ستانا. اور جو اللہ کو ستاتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس سے اوپر والی آیت میں فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اللہ نے آخرت میں ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. 5-10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کسی کا ٹھٹا اڑا دیں، کسی کا مذاق اڑا دیں، کسی کی بے عزتی اور توہین کر لیں، باقی لوگ حد سے وہ بندہ شرمندہ ہو، وہ پلٹ کر جواب نہ دے. یہ دنیا میں چلے گا. کل کو آخرت میں جس نے جس کو تکلیف پہنچائی ہے سب کو اس کا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر بغیر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی انصاف قائم کریں گے، اور وہ بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ عطا فرمائیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنا بدلہ لے لو. اور وہاں قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ 10 لوگوں کو کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ چلو تم بے مذاق اڑا لو. وہاں تو کرنسی نیکیوں کی چلتی ہے، اعمال کی چلتی ہے. وہ جس نے ستایا اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں یہ بندے کو دے دی جائے گی اور اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس اور غریب کون؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. نا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑ جتنے، یعنی بڑے بڑے پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا. سارے حق والے آئیں گے کہ اللہ اس نے مجھ کو یہ کیا تھا، مجھ کو یہ کیا تھا، اور سب لوگ اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں لے کر جاتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی. پھر لوگ اہل حقوق آ کر اپنے گناہ اس پر ڈالیں گے اور پھر یہ آدمی ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. اور ایسا نہیں کہ ستانے کے لیے ہم کو باہر والے، آدمی کبھی کبھی گھر والوں کے لیے بھی عذاب بن جاتا ہے، بیوی کے لیے بھی ستانے والا بن جاتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی بن جاتا ہے، اولاد کے لیے بھی بن جاتا ہے. حسن اخلاق سے، اچھے اخلاق سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی ایمان والے مرد کو اور کسی بھی ایمان والی عورت کو ہماری ذات سے کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لیس منا من غش مسلما او ضرہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا یا اس کو تکلیف پہنچائی. اب ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کو دھوکہ دینا، گالی دینا، ان کے ساتھ دشمنی رکھنا، یہ سب چیزیں اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ گناہ کبیرہ میں اس میں سے بہت ساری چیزیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے.
ابھی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں دوسری آیت تھی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی تم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں تھوڑی سی اپنے منہ کے اوپر جھکا یعنی لٹکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ وہ آزاد عورت ہے، یہ پہچان لی جائے گی، لہٰذا وہ ستائی نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی ماؤں اور بہنوں کو پردے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ ہم پر پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں منافق مدینے کے اور مدینے کے یہودی ایسے کسی آزاد مسلمان عورت کو تو چھیڑنے کی ہمت نہیں ہے ان کی، ایک آدھ مرتبہ چھیڑا تھا تو پورا ایک غزوہ ہو گیا تھا، سب مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور پوری ایک لمبی لڑائی ہوئی تھی، اور پورے یہودیوں کے قبیلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم میں ان کو سزا دی گئی تھی۔ عام طور سے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی مومنہ عورت کو وہ چھیڑ چھاڑ کرے، لیکن جو مسلمان باندیاں ہوتی تھیں وہ باندی چونکہ معاشرے میں کم درجے کی سمجھی جاتی تھی، تو جو منافق لفنگے اور باش قسم کے اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ کبھی کبھی چھیڑ چھاڑ کی اونچی حرکت کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی ان باندیوں کے شعبے میں اور ان کے شک میں کسی آزاد مسلمان عورت کے ساتھ بھی ایسی حرکت ہو جاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ نے اس آیت میں حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو اور امت کی تمام ایمان والی ماؤں اور بہنوں کو یہ پیغام دے دو کہ وہ جب باہر نکلے تو اپنے چہرے پر پردہ کر لیا کرے۔ اس آیت میں یہ یدنین علیہن من جلابیبہن، چہرے کے پردے کی بھی بات کی گئی ہے، اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ازواج مطہرات نے اور صحابیات نے اس پر عمل کر کے امت کو دکھایا۔ کس طرح عمل کی؟ یہ آیت کریمہ جب پردے والی آیت نازل ہوئی تو اس وقت ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسجد میں تھی اور پردے کا حکم نازل ہوا، وہ گھر سے چادر لے کر نہیں آئی تھی، تو انہوں نے گھر باقاعدہ اپنے بچے کو بھیجا کہ ہمارے گھر سے چادر لے کر آؤ، چنانچہ گھر سے چادر لے کر لائی گئی۔ پھر رات کا اندھیرا تھا، انہوں نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی۔ اب چونکہ پہلی مرتبہ چادر ڈالی ہے اور اس طرح چادر ڈالنا کہ آنکھ میں سے صرف ایک آنکھ سے راستہ دکھائی دے، تو کبھی اس کی مشق نہیں تھی اس طرح چلنے کی، تو وہ کہیں ٹھوکر کھا کر گری، زخم آئے، اس حالت میں گھر پہنچی تو شوہر نے کہا کہ کیا ضرورت تھی اس کی ابھی چادر منگوانے کی، ایک آدھ نماز میں چھوڑ دیتے، آئندہ نماز میں چلے جاتے وہ چادر پہن کر، آئندہ ہمیشہ اہتمام کرتے۔ کہا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہو اور ہم اس حکم کو فالو کیے بغیر باہر نکلے، یعنی اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ مسجد سے اپنے گھر بغیر چادر کے، وہ بھی زندگی میں صرف ایک مرتبہ۔ کہا نہیں یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ کا جنگ میں لڑکا شہید ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو عورتیں ملنے جا رہی تھی، یہ بھی پردہ کر کے اور چہرے پر چادر ڈال کر ملنے کے لیے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ صحابہ میں سے بعضوں نے آپس میں بات چیت کی کہ اتنی غم کی حالت ہے، جبکہ لوگ ایسے موقع پر جب سگا بیٹا چلا جاتا ہے تو ماتم کر کے اپنے بال بکھیر کر سب پردہ وردہ سب بھول جاتے ہیں، اس حالت میں بھی اس عورت نے پردہ کیا ہوا ہے۔ ان صحابیہ کے کان میں بعض صحابہ کی یہ بات آ گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، میری شرم و حیا ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے۔ اس لیے حدیث میں اور صحابیات کے واقعات میں یہ جو آتا ہے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے،
وہ فرماتی کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد انصار کی جتنی عورتیں تھیں وہ سب کالی چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور دور سے آتی تھی تو ایسا نظر آتا تھا کہ ان کے سر پر کالا کوا بیٹھا ہوا، یعنی مکمل اپنے آپ کو بڑی چادر میں چھپانے کا۔ ہمارے زمانے کے جو برقعے ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھے، چادر کے ذریعے سے پردہ کرتے تھے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا۔ اصل میں شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز پر شریعت روک لگاتی ہے اور اس کو بڑا گناہ بتاتی ہے تو اس کے آس پاس کی چیزوں پر بھی شریعت روک لگا دیتی ہے۔ جیسے شریعت میں کفر و شرک منع ہے، کفر اور شرک کا آدمی کسی حال میں ارتکاب نہیں کر سکتا، اور اس کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن یہ گناہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو یہ گناہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ شرک اللہ نے حرام اور گناہ کبیرہ اور اکبر الکبائر قرار دیا، تو جو راستے شرک تک لے جانے والے تھے وہ سب بھی بند کر دیے شریعت۔ مثلا شرک تک لے جانے کا ایک راستہ تھا کہ آدمی ایسے اوقات میں عبادت کرے جن اوقات میں کافر لوگ عبادت کرتے ہیں، جیسے اس زمانے میں سورج کی اور آگ کی پوجا کرنے والے پارسی لوگ، وہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے پہلی کرن اس کی نکلتی ہے تو تازہ تازہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت وہ لوگ سورج کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور سورج بالکل جب ہمارے سروں پر آسمان پر کھڑا ہو، ان تین وقتوں میں ہماری شریعت نے عبادت کرنے سے منع کر دیا۔ حالانکہ عبادت تو آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، کیوں منع کیا؟ چونکہ اس وقت میں کافر لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کے پڑوس میں ایک کافر سورج کی طرف منہ کر کے اپنی سورج کی پرستش کر رہا ہوگا تو سورج کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہی دکھیں گے۔ دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان بھی سورج کو پوج رہا ہے، تو مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ایسا کام کرنا جو آگے تم کو کفر اور شرک تک لے جائے، اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں بت پرستی، بتوں کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا گیا، تو بت پرستی تک لے جانے والی چیز ہے تصویریں بنانا۔ بت پرستی اسی طرح شروع ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، ان کے جو نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کہا ان کی کوئی یادگار ہونی چاہیے، کچھ ان کا اسٹیچو، کچھ تو ہونا چاہیے ان کی یادگار، تو ان کی یادگار کے طور پر کچھ تصویریں اور کچھ انہوں نے مجسمے بنائے۔ بعد میں دھیرے دھیرے 2-3-4 نسلوں کے بعد لوگ انہی کی پوجا کرنے لگے، تو یہ تصویر جو ہے وہ بت پرستی تک ان کو لے گئی۔ تو اسلام میں بت پرستی منع ہے تو ساتھ میں اللہ نے تصویر سے بھی منع کر دیا۔ ایسے ہی اسلام میں زنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، تو وہ تمام چور دروازے جو آدمی کو زنا تک لے جاتے ہیں اللہ نے وہ بھی بند کر دیے۔ بد نظری کو حرام کر دیا، بغیر پردے کی عورت کے نکلنے کو منع کر دیا، ایسی خوشبو لگانا جس سے غیر محرم مرد متوجہ ہو اس سے منع کیا، ایسے زیور پہننا جس کی جھنکار سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف متوجہ ہو وہ اس سے منع کر دیا۔ تو سب دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ یہی فرق ہے اسلامی قانون میں اور دنیا کے دوسرے قانون۔ دنیا کے دوسرے قانون میں سزائیں خوب دیتے ہیں اور عجیب عجیب جو ہے وہ چیزیں لائی جاتی ہیں، لیکن اس حرکت تک جس راستے سے آدمی پہنچتا ہے اس راستے کو بند نہیں کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو فریڈم کے خلاف ہے۔ بھائی یہی فریڈم آگے جا کے جرائم کا سبب بنتی ہے، کرائم کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ شریعت کا بہت بنیادی اصول ہے کہ کسی چیز پر شریعت کو روک لگانا ہوتا ہے تو اس راستے وہاں تک پہنچانے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں پر بھی شریعت روک لگا دیتی ہے۔ عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا اور ان کا آزادی نسواں اور فریڈم کے نام پر اس طرح شریعت نے پسند نہیں کیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ معاشرے اور سماج کو قابو میں رکھنے کے لیے جیسے مردوں کو اپنی پلکیں جھکانا ہے ویسے عورتوں کو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر باہر نکلنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی شریعت کی حکمت ہے۔ پردہ ہمیشہ، اور ویسے بھی شریعت سے پہلے بھی جو ہماری شریعت سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک پردہ رہا ہے۔ کبھی بھی اس دنیا میں یورپ کی تہذیب آنے سے پہلے کھلا رہنے کو کسی نے پسند نہیں کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ وہ مدین تشریف لے گئے تو وہاں ایک کنویں پر چند عورتیں پانی بھر رہی تھی، اس میں 2 نیک عورتیں تھیں، وہ اس لیے پانی نہیں بھر رہی تھی، وہ پیچھے ہٹ گئی کیونکہ وہاں مرد پانی بھر رہے تھے۔ تو مردوں آج بھی ہمارے ہندوستان میں بھی جو قبائلی علاقے ہیں، راجپوتوں کے علاقے ہیں، ان کے وہاں بھی وہ آگے وہ گھونگھٹ نکالا جاتا ہے، وہ لاج نکالی جاتی ہے، پردہ کیا جاتا ہے، آج بھی یہ رائج ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور ازواج مطہرات نے تو پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ خود بھی اہتمام کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس سے روکتی تھی احرام کی حالت میں، جبکہ شریعت نے کہا ہے کہ چہرہ ڈھانپنا نہیں ہے عورت کو بھی احرام کی حالت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو جا رہی تھی، جب صحابہ کا کوئی قافلہ اور کوئی جماعت ہمارے پاس سے گزرتی تو ہم چادر ایسی، چہرے کو تو نہیں لیکن چادر ایسے ڈھانپ لیتے تھے تاکہ ہمارا چہرہ نظر نہ آئے۔ آج کل بہت سے لوگ، بہت سے ماڈرن، بہت سے انجینئر یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ سب علماء نے لکھا ہے کہ اگر فتنے کا خوف ہے تو عورت کو چہرے کا بھی پردہ کرنا چاہیے، اور یہ بات کسی کے لیے بیان کرنے کی نہیں ہے کہ آج کا زمانہ کیسا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے میں یہ بات کہا کرتی تھی کہ اگر جو حالت میں عورتوں کے دیکھ رہی ہوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرماتے۔ یہ حضرت عائشہ اپنے زمانے میں کہہ رہی، اس کے بعد تو پھر کتنی خرابی آئی اور کتنا زمانے میں فساد آیا۔ تو اسی لیے شریعت نے تو سب سے بہتر آپشن یہ پسند کیا ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں جو ازواج مطہرات نے بیان کیے امت کے سامنے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، دروازے کی کیواڑ سے ہم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بڑا واقعہ ہو گیا، پھر بھی وہ چادر ڈال کر باہر نہیں نکل گئی کہ چلو پردہ تو ہم نے کیا ہے، گھر کے ذریعے سے اپنا پردہ کیا۔ اور سب سے پردے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ عورت گھر کے ذریعے سے، جس کو عربی میں حجاب بالبیوت کہتے ہیں، گھروں کے ذریعے سے اپنا پردہ کرنا، اس کو شریعت نے زیادہ پسند کیا۔ آپ مردوں اور عورتوں کی نماز میں بھی آپ دیکھیں گے، مرد کی نماز کے سارے ارکان کھلے کھلے ہیں، سینہ جو ہے وہ سیدھا رکھ کر وہ مرد کھڑا رہے گا، رکوع بھی وہ کھل کر کرے گا، سجدہ بھی کھل کر کرے گا، اور عورت کی نماز آپ دیکھیں تو سب میں اپنے آپ کو سمٹ کر رکھتی ہے۔ یہ طریقہ خود بتاتا ہے کہ عورت کی فطرت میں اللہ نے شرم و حیا رکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کی نماز مسجد کے مقابلے میں گھر کے ہال میں زیادہ بہتر ہے، گھر کے ہال کے مقابلے میں بیڈ روم میں، اندر والے روم میں زیادہ بہتر، اس کے مقابلے میں بھی جو گھر کا آخری روم ہے اس میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت یہ کہ وہ ایک دم اندر چھپ کر نماز جیسی عبادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے یہ، بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے، تو پھر بے محابہ بغیر پردے کے بالوں کو کھول کر اس طرح باہر نکل جانا، اس کی شریعت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اگر اس طرح کوئی عورت بغیر پردے کے اس نیت سے نکلتی ہے، اپنے آپ کو پردے میں نہیں ڈالتی ہے، اور مرد اس کو تاکتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کی دیکھنے والوں پر بھی لعنت ہے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ علماء نے اس حدیث کا مطلب بیان کیا کہ شیطان اس کو اپنا ہتھیار بنا کر مردوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ، اور بعض روایت میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی عورت اس طرح بہت بھڑکیلا پرفیوم اور عطر لگا کر باہر نکلتی ہیں، اور اس لیے اس طرح کا عطر لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ غیر محرم مردوں کو اس کی خوشبو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت زناکار ہے، حالانکہ اس نے بھی زنا نہیں کیا، صرف پرفیوم لگا کر اس نیت سے نکلی، آپ نے فرمایا کہ زناکار۔ یہ سب چیزیں تو اپنے شوہر کے لیے، تو گھر میں تو عورتیں اس طرح گھومتی ہیں کہ کام والی میں اور اس میں فرق کرنا شوہر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور باہر نکلنے کے وقت اس طرح جو ہے وہ نکلتی ہیں کیا مردوں کو بسا اوقات اپنی بیویوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ
اچھا بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے بھی خلاف معمول کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آج بھجن کی مجلس میں یہ بات آئی اور انہوں نے یہ سوال پوچھا. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اس کو دیکھے. حضرت علی دوڑے دوڑے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صاحبزادی کا یہ جواب سنایا. حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اس نے سچ کہا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی تعریف فرمائی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھی، اتنا اہتمام کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کا جب انتقال ہونے لگا تو رو رہی تھی. کسی نے پوچھا، حضرت اسماء بنت امیس جنہوں نے حبشہ میں ہجرت کی تھی، وہ ان کے پاس میں پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے گا اور میرا جنازہ لے جایا جائے گا. اس زمانے میں جنازہ نارمل ابھی مریضوں کو اور زخمیوں کو جس اسٹریچر پر لٹا کر لے جاتے ہیں ہسپتالوں میں ویسا ہوتا تھا، سیدھا سیدھا. تو میرے جسم پر چادر بھی ڈالیں گے تو بھی میرے جسم کی سائز میں کتنی لمبی ہو کتنی موٹی ہو، تو جسم کی چیزیں میری لوگوں کے سامنے، جسم کے مختلف اعضاء کا ابھار وہ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا. تو مجھے اس پر بڑا افسوس ہے. تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ روتے کیوں؟ میں حبشہ گئی تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اوپر ایک جالی ٹائپ کا رکھتے ہیں جس سے اندر کون سویا ہوا ہے اس کے جسم کی صاف نظر نہیں آتی. تو میں ایسا بولا تو گئی. حضرت فاطمہ بہت خوش ہو گئی. مرتے وقت ان کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ مرنے کے بعد جبکہ شریعت کا حکم پورا ہو گیا، اب شریعت لاگو نہیں ہے، آدمی شریعت کے حکم کا اسی وقت مکلف ہے جب تک زندہ ہے. مرنے کے بعد وہ اس کی فکر فرما رہی ہے کہ مجھ کو کوئی اجنبی مرد، یعنی صراحتاً جسم کی بات نہیں، چادر ڈالی ہوئی حالت میں بھی کوئی اجنبی مرد مجھ کو دیکھیے مجھ کو پسند نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس کمرے میں رہتی تھی اسی کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مزار مبارک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کا بھی اسی کمرے میں ان کی بھی اسی کمرے میں قبر بنائی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ سے اجازت لی کہ میں بھی وہیں سونا چاہتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے اجازت عطا فرما دی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے شوہر نامدار تھے اور حضرت ابوبکر جو ان کے والد تھے، تب تک جب وہ ان کے گھر میں دفن تھے تب تک تو وہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو چہرہ اوڑھنی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دفن کر دیا تو اہتمام سے ہمیشہ اپنے سر پر اوڑھنی رکھتے تھے. حالانکہ حضرت عمر زندہ نہیں ہے، وہ تو زمین کے نیچے. کسی عالم نے نہیں کہا کہ پردہ واجب ہے، لیکن ان کا اہتمام شریعت کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کا. اور ہمارے یہاں آج کل جو ہم فضا دیکھتے ہیں، اچھی خاصی پردہ کرنے والی ہماری مائیں اور بہنیں بھی شادیوں میں اس طرح بے حجاب ہو جاتی ہیں، وہ یہ شادی کے دن شریعت ہے ہی نہیں. حالانکہ شریعت کو جب سب سے زیادہ فالو کرنے کا وقت ہے وہ 2 وقت ہیں، ایک خوشی کے وقت اور ایک غمی کے وقت. نارمل حالات میں تو ہر آدمی اپنا اپنا حساب سے چلتا ہے اور شریعت کو فالو کرتا ہے. اصل بہادری یہ ہے کہ جب خوشی کا وقت ہو، عید کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، کہیں گھومنے کا موقع ہو، اس وقت اپنے آپ کو شریعت کے حکم کا پابند کیا جائے. اور ہمارے یہاں جو تہذیب ہے، مغربی کلچر ہے، وہ تو بالکل الٹا ہے. یعنی مردوں نے عورتوں کا لباس لے لیا ہے، عورتوں نے مردوں کا لباس. مرد کو تھوڑا بہت اگر کھلا رکھے تو اجازت تھی تو وہ جناب شرٹ پہنتے ہیں، اوپر کوٹ پہنتے ہیں، نیچے پینٹ پہنتے ہیں، موزہ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، اوپر کیپ لگاتے ہیں. یعنی وہ پورا اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اس کو اجازت ہے. اور جس فریق کو چھپانے کا حکم تھا وہ اپنے آپ کو پورا کھولے ہوئے ہیں. اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسے کپڑا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. اس لیے اس آیت کریمہ میں جس پردے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے 7 الگ الگ جگہ پر
پردے کا حکم نازل فرمایا، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70، جس کو گجراتی میں ہم 70 کہتے ہیں، 70 احادیث پردے کے سلسلے میں، یعنی اس حکم کی اہمیت ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنی امت کی ماؤں اور بہنوں کو اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا، اس حکم کی طرف متوجہ فرمایا۔ ازواج مطہرات ہمیشہ اپنے آپ کو گھروں میں رکھنے کا خوب اہتمام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع سے عورتوں کو کہا کہ چلو تم لوگ عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ، میں کچھ بیان کروں گا تمہارے سامنے۔ تو بعض عورتوں نے مسجد میں سے کہا کہ ہمارے پاس چادر نہیں، تو آپ نے نہ کہا کہ آج کے دن چلے گا، چلو آج عید کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بہن کی چادر لے لو اور 2 بہنیں ایک چادر میں ہو جاؤ۔ کبھی بھی جو ہے وہ خوشی کا موقع ہو، کوئی، حالانکہ یہ تو عبادت ہوتی ہے، حضور کی بات سننے کے لیے جا رہی تھی، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور ان صحابیات نے بھی اس چیز کو گوارا نہیں کیا۔ آج کل جس قسم، ایک تو برقع نہیں ہے، بہت سی جگہ حجاب نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، برقع نہیں، پھر جس قسم کا برقع پہنا جاتا ہے وہ بھی تو شریعت کے مقصد کو فوت کرتا ہے۔ شریعت میں برقع اس لیے ہے تاکہ مرد اس طرف متوجہ نہ ہو۔ اب ایسا برقع پہننا جو چست ہو، جس کا کپڑا باریک ہو، ایسا حجاب پہننا جس میں پیچھے سے عورت کے اپنے بال نظر آتے ہو، بال باہر رکھے ہو، چہرہ کھلا ہو، اس قسم کا حجاب، یا اتنا ڈیزائن والا کہ اگر وہ عورت سادہ حالت میں جاتی تو شاید کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اتنا ٹائٹ، اتنا باریک اور اتنا ڈیزائن والا ہے کہ وہ اب جہاں سے جا رہی ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو شریعت کا مقصد فوت ہو گیا۔ شریعت نے برقع اس کے لیے دیا تھا تاکہ مردوں کی اس طرف توجہ نہ ہو۔ آج بھی جو عورتیں سادہ مزاج کے ساتھ سادگی والا برقع پہنتی، ان کا اپنا ایک وقار رہتا ہے۔ اس پہ یورپ جیسے ماحول میں بھی کوئی آنکھ اٹھا کے، کوئی بدماش آوارہ بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور جرت نہیں کرتا۔ اور جو چاکلیٹ کھلی ہوتی ہے اس پر کوئی بھی آوارہ مکھی آ کر بیٹھ سکتی ہیں، اس کو کوئی بھی پریشان کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی کہا کہ جو عورتیں ایسا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ ان کے اندر کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں، یا ایسا باریک لباس پہنتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں کپڑا پہننے والی آخرت کے اعتبار سے ننگی ہے۔ اور بعض روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو باریک باریک کپڑے پہنے، کپڑے پہن کر بھی ننگی اور بے کپڑا رہیں، لوگوں کو مائل کریں، لوگ ان کی طرف مائل ہوں، ایسی عورتیں نہ جنت میں جائے گی اور نہ جنت کی خوشبو پائے گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے میل کے فاصلے سے آتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں تو وہ نہ جنت میں داخل ہوگی نہ جنت کی خوشبو پائے گی۔ اس لیے ہمارے گھروں میں بھی مرد حضرات کو بھی پیار محبت سے ماحول بنانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی سمجھانا چاہیے، خاص کر کے بچیوں کو چھوٹی ہی عمر سے شرم و حیا کا عادی بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ اپنی ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے 2 بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، آنکھ کے اعتبار سے نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا، تو وہ آئے، یہ دونوں خواتین، عام طور سے معمول یہ تھا کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی ہوں اور کوئی صحابی آ گئے تو وہ حضور کی پیٹھ پیچھے ہو جاتی تھی، یہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں نے پردہ نہیں کیا؟ کہا کہ رسول وہ تو اندھے تھے، ان کو تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا افعمیاوان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی تھی؟ تم دونوں عورت کو، مرد کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ آج کل عورتیں انسٹاگرام پہ اور مختلف پیجز پہ اس قسم کے مردوں کی تصویریں جو اپنی باڈی دکھاتے ہیں، ان سب کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے گروپ میں۔ یہ شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے۔ شریعت نے بالکل اس کو پسند نہیں، نہ اپنی تصویر ڈالنا، نہ اوروں کی تصویروں کو دیکھنا۔ جو مرد شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، اللہ تعالیٰ حلال میں ان کو مزہ نہیں دیتے ہیں جو دوسروں کو ہزار مرتبہ حرام کاری میں مزہ نہیں آتا، اللہ ان کو حلال میں وہ مزہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کی بات پر یقین رکھیں، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ بچیوں کے لباس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، یہ سمجھ کر کہ ابھی تو بچیاں ہیں، کل کو بڑی ہو جائے گی تو شرم آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ بچپن سے جس نہج پر اپنی اولاد کی تربیت کی جاتی ہے، اولاد اسی طرح رہتی ہیں۔
تو بچپن ہی سے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال یہ بہت اہم آیت تھی، اس لیے اس پر تفصیل کے ساتھ آپ کی کچھ باتیں شریعت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ منافق لوگ جو مدینے کی مسلمان باندیوں کو چھیڑتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے پیچھے رہ کر آزاد عورتوں کو چھیڑنے تک کی ہمت کر ڈالتے ہیں، قرآن نے ان کو چیتاونی دی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ اگر ایسی حرکت کی تو دنیا میں بھی تمہاری دھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی تم کو برابر دھویا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر منافق لوگ اور جن کے دلوں میں ناپاک شہوت کی بیماری ہیں وہ لوگ جو مدینہ میں یا کسی بھی شہر میں جھوٹی خبریں پھیلایا کرتے ہیں، وہ سب اپنے کاموں سے رک نہیں گئے تو ہم تم کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے، ہم تم کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے، پھر وہ لوگ تھوڑے دن سے زیادہ تمہارے ساتھ اس مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے، جہاں کہیں بھی وہ ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا دستور پہلے زمانے میں جو لوگ گزر گئے ان میں بھی جاری رہا، اور تم اللہ تعالیٰ کے دستور یعنی معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ یہ مدینہ کے منافق ایک تو یہ عورتوں کو چھیڑنے والی حرکت کرتے تھے اور دوسرا کچھ بھی جھوٹی افواہ پھیلا دیتے تھے کہ کل حملہ ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، کوئی بھی افواہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بغیر تحقیق کیے کسی بات کو پھیلانا یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ جس سے کسی سے بھی سنا بس اس کو پھیلانا شروع کر دیا، یہ ایک سچے مومن کا کام نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دو کام کرتے تھے، دونوں کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکایا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس دھمکی کا اتنا اثر ہوا کہ اس دھمکی کے بعد مدینے میں منافقوں کی تعداد کم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت مدینے میں صرف 12 منافق تھے، باقی سارا مجمع یا تو توبہ طائب کر لی یا پھر انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نفاق ظاہر نہیں کیا تھا، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا یہ منافق ہے، بہت کم لوگوں کو کوئی کھلا ہو تو، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور آپ نے ایک صحابی کو سب کے نام بتائے تھے، ان کو معلوم تھا، دو لوگوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے شاید میں دھمکی دی کہ تمہارے نفاق کا پردہ چاک کر دیں گے، سب لوگوں کے سامنے معلوم ہو جائے گا کہ تم اوپر کے مسلمان ہو اور اندر تمہارے دلوں میں ابھی بھی کفر اور شرک کی ناپاک گندگی بھری ہوئی ہے۔ تو اس دھمکی کا منافقوں پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کا قائم کرنے والا بنا، اے اللہ نماز کا عشق اور نماز کی محبت نصیب فرما، اے اللہ نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، اے اللہ پانچوں وقت کی نمازیں صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ اے اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسجدوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری ذات سے
تیرے حقوق بھی ادا ہوں اور تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں. اے اللہ اس کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ادنا تکلیف پہنچانے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حرام کام کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی نظریں جھکانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلم بہنوں اور ماؤں کو اے اللہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مدینے والا پردہ ہمارے ماحول میں رائج فرما. اے اللہ مدینے والا ماحول اے اللہ مدینے والا ماحول ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں زندہ فرما. اے اللہ قرآن پاک کی سچی پکی محبت نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری کی سعادت ہم سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ ہمارا جانا آسان فرما. اے اللہ سب کے لیے جانا مقدر فرما. اے اللہ بار بار کی مقبول حاضری ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان بھائی جس مصیبت اور پریشانی کا شکار ہیں اے اللہ سب کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما. اس مجلس میں بیٹھنے کو ہمارے لیے آخرت میں مغفرت اور ذخیرے کا ذریعہ بنا. اس میں آئی ہوئی باتوں کو اللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنا. اس مجلس کو ہمارے حق میں حجت بنا, ہمارے خلاف حجت نہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.